دیکھیں ہماری دنیا کا زیادہ تر حصہ تو پانی لیکن پھر بھی پینے کے صاف پانی کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا عجیب بات؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس اتنے بڑے سمندر کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو سوال بہت سیدھا سادہ ہے۔ کیا سمندر کے کھارے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو آخر کیسے؟ مطلب اس میں کون سی مشینری لگتی ہے؟ کون سے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا سائنس اور انجینئرنگ کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اور اس سوال کا جواب ایک بڑا سا ہاں ہے۔ جی بالکل، یہ ممکن ہے۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو آج دنیا میں لاکھوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہی ہے۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ چلیں اب ذرا اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں بدلنا، یہ پروسیس خود بڑا دلچسپ ہے۔ اور آج کل جو سب سے عام اور کامیاب طریقہ استعمال ہو رہا ہے نا، وہ ایک خاص ٹیکنیک پر کام کرتا ہے۔ اس پروسیس کا نام ہے ریورس آسموسس۔ اچھا، نام تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہوگا پر اس کا آئیڈیا بہت آسان ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک بہت ہی باریک چھلنی ہے، اتنی باریک کہ اس میں سے صرف پانی کے مالیکیولز گزر سکتے ہیں اور نمک جیسی ساری چیزیں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں۔ ریورس آسموسس میں بس یہی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پریشر سے پانی کو ایک ایسی ہی خاص جھلی، جسے میمبرین کہتے ہیں، اس میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ پورا کام جو ہے نا، یہ عام طور پر 4 سٹیپس میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ انٹیک، یعنی سمندر سے پانی کو پلانٹ کے اندر لانا۔ پھر آتا ہے پری ٹریٹمنٹ، جس میں پانی میں سے موٹی موٹی گندگی جیسے ریت وغیرہ نکال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا اور سب سے ضروری سٹیپ، ریورس آسموسس۔ یہاں ہائی پریشر پمپس اپنا کام کرتے ہیں اور پانی میں سے نمک الگ ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں چوتھا سٹیپ ہے پوسٹ ٹریٹمنٹ، یعنی اب جو صاف پانی ملا ہے اس میں کچھ ضروری منرلز واپس ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، تو اب سوال کے دوسرے حصے پر آتے ہیں کہ بھائی اس سارے کام کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ کون سی مشینیں، کون سے کیمیکلز؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف ایک سادہ سے فلٹر کا کام تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس میں 2 مین چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے مشینری اور دوسرے ہیں کیمیکلز۔ مشینری میں سب سے اہم ہے وہ ہائی پریشر پمپس جو پانی پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور وہ خاص قسم کی میمبرینز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور دوسری طرف ہے کیمیکلز جن کا بھی بہت اہم رول ہے، جیسے اینٹی سکیلنٹس جو میمبرینز کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، اور کلورین جیسے کیمیکلز جو پانی کو جراثیم سے پاک کر کے پینے کے لیے محفوظ بناتے ہیں۔ تو چلیں اب ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر سے گلاس تک کا سفر جو ہے، یہ ہماری دنیا کے لیے آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ صرف کوئی زبردست انجینئرنگ کا کمال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک بہت بنیادی ضرورت پوری کرنے کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت حیران کرنے والی بات ہے، زمین پہ جتنا بھی پانی ہے نا، اس میں سے 97% یعنی 97% سمندروں کا کھارا پانی ہے۔ سوچیں یہ کتنا بڑا نہ ختم ہونے والا ایک ذخیرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ڈی سیلینیشن وہ چابی ہے جو اس خزانے کا تالا کھول سکتی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا صاف پانی کا مستقبل سچ میں سمندر میں ہی ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں ابھی بہت زیادہ انرجی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے اور سولر اور ونڈ انرجی جیسے طریقے عام ہو رہے ہیں، یہ خواب حقیقت کے بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو آنے والے وقت میں ہماری دنیا کو بالکل بدل کر رکھ سکتا ہے۔